اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ فرض نمازیں 5 ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز فجر، اس کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک ہے۔ اس میں کل 4 رکعات ہیں، 2 رکعات سنت موقدہ اور 2 رکعات فرض۔ سنت کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل تھا، جو احادیث سے ثابت ہے۔ سنت موقدہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وقف کرتے، پھر باجماعت نماز ادا کرتے۔ فرض نماز میں طویل قرات کرتے۔ سورۃ الحجرات سے سورۃ النازعات تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہی کوئی سورت تلاوت فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑتے، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں مجھے دنیا مافیہ کی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہیں۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کے چہروں پر نور نہیں رہتا۔ نماز فجر میں امام جہری قرات کرتا ہے۔ نماز ظہر، اس کا وقت زوال سے آدھا گھنٹہ بعد سے لے کر عصر کی نماز سے تقریباً 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کا دورانیہ نسبتاً طویل ہے۔ عام طور پر اذان سے 2 گھنٹے بعد تک اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کے فرائض میں اوساط مفصل یعنی عبسہ سے سورۃ الشمس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت تلاوت کرتی ہے۔ یہ سری نماز ہے، یعنی امام اونچی آواز میں قرات نہیں کرتا۔ نماز عصر، عصر کی نماز کا وقت کا اندازہ کسی جسم کے سایہ کی لمبائی سے کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی جسم کے سایہ کی لمبائی اس کی اصل لمبائی کے برابر ہو جائے تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نسبتاً لمبی قرات کرتے۔ نماز عصر کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ سورۃ البقرہ آیت 238۔ اس نماز کی اہمیت شاید اس لیے بھی ہے کہ قیامت عصر کے وقت آئے گی۔ مرتے وقت انسان کو عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے فضائل اس سے متعلق مختلف احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اس نماز میں 4 رکعات فرض ہیں، امام اس میں سری قرات کرتا ہے۔ نماز مغرب، جب سورج مکمل غروب ہو جائے تو آسمان پر مغرب کی سمت ہلکی سرخی موجود ہو تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کا وقت اذان ہونے کے بعد سے آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سارے مفصل میں سے کوئی صورت تلاوت کرتے، یعنی سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت۔ یہ جہری نماز ہے۔ نماز عشاء، جب آسمان پر مغرب کی سمت سرخ روشنی مکمل طور پر ختم ہو جائے تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ فرض نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، بلا وجہ دیر کرنے سے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ مجوسی اور سابی قومیں ان اوقات میں سورج کی پرستش کرتے تھے، ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ نماز جمعہ، جمعہ کے دن ظہر کی نماز کو نماز جمعہ کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز اور جمعہ کی نماز میں فرق یہ ہے کہ ظہر میں 4 رکعات نماز ادا کی جاتی ہے، جبکہ نماز جمعہ میں 4 کی بجائے 2 رکعات نماز ادا کی جاتی ہے۔ 2 رکعات کی جگہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ نماز جمعہ ہر عاقل و بالغ مرد پر فرض ہے۔ نماز جمعہ ترک کرنے کی سخت وعید آئی ہے۔ نماز جمعہ مکہ میں فرض نہ تھی کیونکہ وہاں مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن مدینہ میں مسلمان کافی تعداد میں موجود تھے، اس لیے یہ نماز باقاعدہ طور پر فرض ہوئی۔ سب سے پہلے بنی بیازہ کے محلہ میں حضرت سعد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی امامت میں نماز جمعہ ادا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سالم کے محلہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی جانے لگی۔ جمعہ کے روز نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت ترک کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد تجارت اور دوسرے امور انجام دیے جا سکتے ہیں۔ نماز عیدین۔ عید کی نماز بھی مدینہ میں فرض ہوئی۔ مسلمانوں کو سال میں 2 عیدیں منانے کا شرف حاصل ہے۔ عید الفطر یہ ماہ رمضان کے اختتام پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس لیے اس نماز کا حکم بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ عید الاضحیٰ یہ نماز ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ادا کی جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مسلمان قربانی دیتے ہیں۔ عید کی نمازیں کھلے میدانوں میں باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ عید کے روز نہانا، پاک صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن خوشی منانے کے لیے دیے ہیں۔ نفل نمازوں میں نماز تہجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تہجد کے معنی ترک نوم کے ہیں۔ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد رات کو سو کر اٹھنے کے بعد دوبارہ بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اسے باقاعدگی سے ادا کرتے رہے۔ بعد میں یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی اور امت کے لیے اس نماز کا درجہ نفل عبادت کا قرار دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ کار تھا۔ رات کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور قیام کرنے کا شرف کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز تہجد سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اس نماز میں طویل صورتوں کی قرات کرنا سنت ہے۔ نماز اشراق۔ نماز اشراق وہ نماز ہے جو سورج کے 1 یا 2 نیزہ بلند ہو جانے پر پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج کی شعاعیں ہلکی روشنی کے ساتھ چمکتی ہوئی محسوس ہوں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مصروف رہیں اور سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں تو یہ نماز اشراق کہلاتی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی سے 1 حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نماز چاشت۔ اس نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج کی روشنی میں خاصی تیزی اور چمک آ جاتی ہے اور نصف النہار تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی زوال کے وقت تک۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ بہتر ہے کہ کم از کم 4 رکعات ادا کی جائے۔ پاکستان میں اس کا مناسب وقت تقریباً 10 بجے ہے۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے۔ ہمیشہ پڑھنے والے کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں سونے کا محل ہوگا۔ نماز اوابین۔ مغرب کی نماز یعنی 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے کے بعد کم از کم 2 رکعات مزید پڑھی جائیں تو یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہیں۔ عام طور پر اس کی 6 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے تھے۔ اس نماز کو باقاعدگی سے پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ نماز اوابین پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کروائے گا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام اواب ہے، جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ، جس نے میرے نام والی نماز پڑھی اس کو مجھ میں داخل فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کی درخواست قبول کرے گا۔ نماز تسبیح۔ اس نماز کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اس کی 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی ادا کرنے کا طریقہ عام نمازوں سے کچھ مختلف ہے۔ مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہیں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھی جائے۔ اس کو جمعہ کے روز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اسے ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار یا سال میں 1 بار یا کم از کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھے،
اس کے بعد 10 بار یہی کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں کھڑا ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار یہی کلمہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار یہ تسبیح پھر پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت مکمل ہوگی۔ اب قیام کے لیے کھڑا ہو جائے اور اسی ترکیب سے 4 رکعتیں پڑھیں۔ ہر رکعت میں 75 بار اور چاروں رکعتوں میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ گناہوں کی بخشش کے لیے یہ نماز اکثیر ہے۔ نماز حاجت، دعاؤں کی مقبولیت یا کسی حاجت کے بر آنے کے لیے یہ نماز ایک مجرب نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ یا مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے اور اللہ کے حضور دعا فرماتے۔ نماز استخارہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم فرماتے، جس طرح قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعائے استخارہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد خواب میں کوئی سفیدی یا سبزی دکھائی دے تو یہ بہتر ہے۔ اگر سیاہی یا سرخی دکھائی دے تو وہ کام برا ہے، اس سے بچیں۔ اگر مسلسل پڑھنے پر بھی خواب میں کچھ نظر نہ آئے تو جو خیال دل میں پختہ ہو بے شک اسی میں خیر ہے۔ نماز استسقاء، بارش کی کمی یا بارش نہ ہونے یا قحط کی صورت میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز باجماعت جہری قرات کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ کھلے میدانوں یا عید گاہوں میں یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دعا مانگیں۔ صلاۃ خوف، اگر دشمن کا سخت خطرہ ہو یا حالت جنگ ہو اور سارے مسلمان نماز ادا نہ کر سکیں تو نصف مجاہد دشمن کے سامنے ڈٹے رہے اور باقی نصف امام کے پیچھے نصف نماز پڑھ کر واپس چلے جائیں۔ اب نماز سے فارغ شدہ مجاہد دشمن کا سامنا کریں اور دوسرے مجاہد آ کر نصف نماز امام کے پیچھے پڑھ لیں۔ اس طرح امام کی نماز مکمل طور پر ادا ہو جائے گی اور مجاہد اپنی جگہ واپس پہنچ کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اسے صلاۃ خوف کہا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں اور خوف کے تحت اس میں مناسب تبدیلی کی جا سکتی ہے، جس کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگر لڑائی باجماعت نماز کی اجازت نہ دے تو ہر سپاہی اپنی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر رکوع و سجود کرنا ممکن نہ ہو تو اشاروں سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ جہاد میں اللہ کا ذکر ضروری ہے، اس سے میدان جنگ میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور دل سے موت کا خوف دور رہتا ہے، دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ جہری نماز، ایسی نماز جس میں امام بلند آواز سے قرات کرے جہری نماز کہلاتی ہے۔ سری نماز، ایسی نماز جس میں امام نیچی آواز میں قرات کرے سری نماز کہلاتی ہے۔ نماز قصر، وہ مختصر نماز جو دوران سفر پڑھی جائے نماز قصر کہلاتی ہے۔ اس میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر غلطی سے یا بھول کر 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لی جائے تو 2 رکعت نفل میں شمار ہو جائیں گے، لیکن جان بوجھ کر 4 رکعت ادا کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز قصر اللہ کا تحفہ ہے، اسے شکریہ سے قبول کرو۔ سفر کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے۔ ایسی نماز جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جائے نماز کسوف کہلاتی ہے، اور وہ نماز جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جائے نماز خسوف کہلاتی ہے۔ نماز کے لیے قرآن میں قیم یعنی قائم کرو کہا گیا ہے۔ مثلاً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قیم یعنی قائم کرو سے مراد ہے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرو، یہ نہ ہو کہ کبھی پڑھ لو اور کبھی نہ پڑھو۔ دل کی حاضری اور توجہ ہو، خشوع و خضوع ہو۔ فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی بڑی تلقین ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا تسبیح فاطمہ کہلاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔